بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے، اور حصے سوم میں بھی پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ مقصد ثامن جو کہ تعارض ادلہ و امارات تھا۔ تو الحمدللہ پہلا درس ہم پڑھ چکے، اس میں یہی تھا کہ اگر ادلہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے ٹکرانے کی 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر کہا کہ کبھی کبھی ان کے ٹکرانے سے ہمیں تصرف کرنا ہوتا ہے کسی ایک میں، کبھی کہا کہ دونوں میں تصرف ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں یہ فرمایا کہ اگر امارات اور اصول کا آپس میں تعارض ہو جائے تو امارات کو اصول پر مقدم کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ امارات کو آپ اصول پر مقدم تو کرتے ہیں، لیکن اس تقدیم کا سبب کیا ہے؟ کیا حکومت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ فرماتے ہیں کہ حکومت نہیں کہ ہم کہیں کہ امارات حاکم ہے ادلہ اصول پر۔ حاکم کا مطلب بھی پہلے آپ پڑھ چکے کہ اس میں یہ تھا کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ گویا کہ تفسیر کرتا ہے اپنے محکوم کی، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جو امارات ہیں یہ جناب اصول کے لیے تفسیر نہیں کر رہی ہیں۔ جب تفسیر نہیں کریں گی تو بعنوان حاکم یہ مقدم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو پھر کس لحاظ سے کیوں مقدم ہوتی ہیں؟ فرماتے پہلے تو دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یا تو امارات صرف اپنا حکم بتاتی ہیں، اس میں وہ کوئی نظر نہیں کرتی ہیں اصول کی طرف، یا ان کے مطلب کے مطابق اگر عمل کریں گے تو اس کا لازم اگرچہ یہی ہے کہ آپ جو ہے کہ اصول پر عمل نہیں کریں، لیکن کھلے عام وہ اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، نہیں کہتی ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ جناب اس حکومت کی وجہ سے وہ مقدم نہیں ہے۔ خوب، تو پھر کس لحاظ سے ان کو ہم مقدم کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کو مقدم کرنے کا یہ سبب کہہ سکتے ہیں کہ بھائی الاصل دلیل حیث لا دلیل، اصل وہاں پر دلیل ہوتا ہے جہاں پر کوئی دلیل نہ ہو۔ جب ہمارے پاس امارات آ گئیں تو اب جو ہے کیا ہے، اصل کی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ اور دوسرے یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ یہ امارات اگر واقع تک پہنچ گئیں تو منجز ہیں، اور اگر خلاف واقع ہمارا عمل نکل آیا تو بھی یہ مؤثر اپنی جگہ پر ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ جناب ہم نے چونکہ امارہ کے مطابق عمل کیا ہے لہذا ہمیں کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ خوب، تو بس ہم پھر بھی اگر کہیں تقدیم کا سبب تو آپ جمع عرفی کہہ سکتے ہیں کہ اس جمع عرفی کی وجہ سے ہم اس کو مقدم کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم جو ہے کیا وَلَيْسَ وَجْهُ تَقْدِيمِهَا، اب لازمی ہے کہ آپ ضمیر کا مرجع بھی پوچھیں گے کہ یہ ضمیر کہاں جاتی ہے۔ تو ہر ایک استاد کے پڑھانے کا اپنا انداز ہوتا ہے، باقی کوشش کرنی چاہیے کہ ضمیر کا مرجع اشارہ کا مشار الیہ واضح کیا جانا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اور کوئی سبب نہیں ہے امارات کو مقدم کرنا اصول پر حکومت ہوا، یعنی یہ جو ہے کیا ہے جناب، اگر آپ حکومت کو خبر مانتے ہیں لے سکے تو منصوب پڑھیں گے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امارات حکومت رکھتی ہیں علی ادلتہا، اصول کے ادلہ پر، اس لیے کہ حکومت کی شرط یہ ہے کہ حاکم ناظر ہونا چاہیے محکوم کی طرف، لعدم کونہا، اس لیے کہ امارات نہیں ہیں ناظرہ الی ادلتہا، اصول کے ادلہ کی طرف، بے وجہ کسی بھی طریقے سے۔ مثلا جو ہے کیا ہے جناب، ہم جب کہتے ہیں کہ آپ عادل آدمی کو سچا مانو تو یہ کبھی بھی نظر نہیں کرتا ہے رفع ما لا یعلمون کی طرف، جو کہ دلیل ہے کس کی، اصل کی۔ فرماتے ہیں اگر آپ اعتراض کریں، کیا اعتراض کریں گے کہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ امارات ناظرہ نہیں ہیں،
جبکہ امارات وارد ہوتی ہیں اصول پر. خوب فرماتے ہیں وَتَعَرُّضُهَا، اور امارات کا بیان کرنا لِبَيَانِ حُکْمِ مَوْرِدِهَا، اصول کے موارد کے حکم کو لا یوجب، یہ بیان کرنا سبب نہیں بنتا، کونہا کہ یہ امارات ناظرۃ الی ادلتها، یہ نظر کر رہے ہیں اصول کے ادلہ کی طرف، وشارحۃ لہا، اور یہ امارات شارح بن رہی ہیں لہا ان ادلہ اصول کی. وَإِلَّا، اگر آپ امارات کو ناظر اور شارح مانیں گے تو کانت ادلتها، تو پھر تو مجبوری میں کہنا پڑے گا کہ اصول کے ادلہ بھی کا مطلب کیا ہے، یعنی جیسے وہ ہیں ایسے یہ ہیں، دالتن وہ بھی دلالت کرتے ہیں، ولو بالالتزام، اگرچہ دلالت التزامی ہو، اللہ ان حکم مورد الاجتماع، بتحقیق حکم اس مورد کا جہاں پر دلیل اصل اور دلیل امارہ جمع ہو رہی ہیں، فعلاً ہوا مقتضی الاصل الی الامارہ، یہ اصل کی وجہ سے ہے، امارہ کی وجہ سے نہیں ہے. وہو مستلزم عقلا نفی ما ہوا قضیۃ الامارت، پھر کہتے ہیں جہاں پر اجتماع ہو رہا ہے وہاں اصل کی تقاضا یہ ہے عقلی لحاظ سے کہ وہ امارہ کی جو ہے تقاضا کی نفی کرے. بل لیس مقتضی حجیتها، بلکہ امارہ کے حجیت کی تقاضا نہیں ہے الا سوائے ایک کے، نفی ما قضیتہ، کہ وہ نفی کرے قضیہ اصل کی، یعنی جو اصل کی تقاضا ہے اس کی نفی کرے عقلاً، عقلی لحاظ سے. یعنی ہم کہیں گے کہ بھائی یہ امارہ اصل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، من دون دلالت، لیکن یہ امارہ دلالت نہیں کرتی علیہ اس نفی پر لفظاً، لفظی طور پر تو کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جو اس پر دلالت کرے. ضرورت ہے، یہ بات واضح ہے کہ ان نفس الامارہ، بتحقیق خود امارہ جو ہے، لا دلالت، اس کی کوئی دلالت نہیں ہے، لہا ہوتا تو میرے خیال میں بہتر تھا، امارہ کی طرف پلٹ رہی ہے ضمیر، الا علی الحکم الواقعی، وہ صرف دلالت کرتی ہے حکم واقعی پر. مثلا جو ہے کیا ہے، خبر واحد دلالت کرتی ہے کہ فلاں پرندہ حرام ہے مثال کے طور پر، تو اس کی دلالت صرف اور صرف اس تحریم واقعی پر ہے. وقضیت و حجیتها، اور اس امارہ کے حجیت کی تقاضا کیا ہے، لیست نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ لزوم العمل علی وفقها، لازم ہے کہ ہم عمل کریں اس امارہ کے مطابق شرعاً، شرعی طور پر. وہ عمل کیسے ہوگا بھائی، جس پرندے کو وہ حرام کر رہے اسے ہم اجتناب کریں، مثلا کوا حرام ہے. المنافی کہتے ہیں کہ یہ اس کا عمل جو ہے امارہ کے مطابق یہ منافات رکھتے ہیں عقلی طور پر، کس کے، للزوم العمل علی خلافہ، کہ ہم عمل کو لازمی سمجھیں علی خلافہ، جناب اس امارہ کے خلاف، یعنی ہم تحریم کے خلاف، ہم کہیں کہ کوا کھا سکتے ہیں، برات جاری کرتے ہیں. وہ ہوا قضیۃ الاصل، جبکہ یہ براعت یا خلاف تحریم جو ہے عمل، یہ اصل کی تقاضا ہے، کیونکہ اصل کہتی ہے کل شیء لک حلال، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے. تو اب خلاصہ کیا نکلا، خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی امارہ کسی قسم کی کوئی تفسیر نہیں کرتی ہے اصل کی، جب تفسیر نہیں کرتی ہے تو پھر وہ حکومت بھی نہیں ہوگی. ھذا، فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، ما احتمال ان یقال، اس میں احتمال ہے کس چیز کا، کہ کہا جائے انہو، بتحقیق شان یہ ہے. خوب، انہو کا مطلب کیا، یعنی ہم کہیں کہ جب ہم امارہ کو قرار دے رہے ہیں کہ وہ حکم واقعی پر دلالت کرے، یعنی وہ حکم ظاہری پر دلالت نہیں کرے گی. انہو لیس قضیت الحجیہ، بتحقیق نہیں ہے حجیت امارہ کے تقاضا شرعی طور پر، الا لزوم العمل، مگر یہ کہ عمل کرنا لازمی ہے، علی وفق الحجت، اس حجت کے مطابق، عقلاً، عقلی طور پر. عقل یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہیں عمل کرنا ہے، اگر واقع تک پہنچ گئے تو یہ تمہاری جو ہے ہمارا منجز ہے، وَإِلَّا مُعَذِّرْ ہے. وَتَنَجُّزُ الْوَاقِعِ مَعَ الْمُصَادَفَةِ،
اور واقع جو ہے بالکل منجز ہو جائے گا اگر یہ امارہ واقع کے مطابق ہوئی، وعدم تنجز ہی، اور جناب یہ جو ہے امارہ منجز نہیں بنے گی فی صورت المخالفہ، اگر واقع کے مخالف نکل آئی. خوب. وکیف کان، اب کہتے ہیں جس طریقے سے بھی ہو، آیا ہم اس امارہ کو جو ہے کیا ہے حکم کے لیے جو ہے کیا ہے جناب وہ کہیں کہ حکم پر دلالت کر دی، یا کہیں کہ یہ امارہ حجت ہے. لیس مفاد و دلیل اعتبار، یہ جو ہم اس امارہ کو معتبر مانتے ہیں، فرماتے ہیں اس معتبر ماننے کا یہ کبھی بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ وجوب و الغاء احتمال الخلاف، کہ واجب ہے ہم ملغا کر دیں احتمال خلاف کو تعبداً، آنکھیں بند کر کے، کہ یختلف الحال، تاکہ امارہ اور اصل کا حال مختلف ہو جائے. وَيَكُونُ مُفَادُهُ، اور اس اعتبار والی دلیل کا مطلب کیا ہوگا، فی الامارت، امارت میں، نفی حکم الاصل، کہ اصل والے حکم کی جو ہے کیا ہے جناب وہ نفی ہو جائے. حیث انہ حکم الاحتمال، اس لیے کہ اصل والا حکم جو ہے کیا وہ حکم احتمالی ہوتا ہے. بخلاف مفاد ہی فی ہے، بخلاف اس دلیل اعتبار کا مطلب فی ہے جناب اس اصل میں. تو جب ہم کہتے ہیں رفع ما لا یعلمون، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتمال خلاف کو تم چھوڑ دو. لأجل ان الحکم الواقعی، اس خاطر کے حکم واقعی، لیس نہیں ہے حکم و احتمال خلاف ہی، اس اصل کے خلاف والا احتمال. وکیف، اور کیسے حکم واقعی کو آپ حکم احتمال خلاف اصل کہتے ہیں؟ وہ حکم شک فی ہے، یہ اس وقت ہے جب وہ شک کا حکم ہو اس حکم واقعی میں. وہ احتمال ہی، اور ہم احتمال دیتے ہیں حکم واقعی کا. ففہم وتأمل جیدا، آپ سمجھیں اور غور کریں اچھے طریقے سے. فانقدح بذالک، پس واضح ہو گیا بذالک، اس جمع عرفی سے، کہ اصل اور جناب امارہ میں حکومت نہیں ہے. انہو لا یکاد، بالتحقیق یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیا ترتفع غائلۃ المطاردہ، کہ یہ ایک دوسرے پر عارض ہونا، والمعارضہ، یا مطاردہ اور معارضہ کی ایک معنی کریں، بین الاصل والامارہ، اصل اور امارہ کے درمیان یہ جو تعارض ہو رہا ہے یہ نہیں ہے، الا بما اشرنا سابقا و آنفا، جو ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں. کہاں پر جناب؟ کہ بھائی عرف کہتا ہے کہ اگر امارہ کو تخصیص لگائیں گے اصل کے ساتھ تو یہ تخصیص بلا وجہ ہو جائے گی، یا اگر تخصیص بھی صحیح مانے تو دور ہوگا. فلا تغفل، بس آپ اس مطلب سے غافل نہ رہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.